پاکستان کی ڈگمگاتی معیشت کو اٹھانے کا مشن، وزیر اعظم کی دبئی میں عالمی مالیاتی ادارے کی ایم ڈی سے ملاقات۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ویژن اور اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ کرسٹین لاگارڈ کی کپتان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، بولی فیصلہ کن پالیسیوں اور معاشی اصلاحات کے مضبوط پیکج سے پاکستانی معیشت میں استحکام آئے گا۔ مسئلہ ڈیل کا نہیں، ڈیل کی شرائط کا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو، کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ایسا پیکج چاہتے ہیں جو کم وقت میں مددگار ہو اور اس سے پاکستان کی شرح نمو کو نقصان نہ پہنچے۔ وزیر خارجہ بولے خواہش ہے کہ ایسی شرائط طے ہوں جن سے عوام پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ وزیر اعظم انٹرنیشنل گداگر بن کر دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں، احسن اقبال نے کپتان کو نیا لقب دے دیا۔ خفیہ معاہدہ پہلے ہو گیا، اب ملاقات کا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ مریم اورنگزیب بولی حکومت ہے جس نے چور دروازے سے آئی ایم ایف کی شرائط پر پیشگی عمل کیا، اب ان کی نااہلی سے مہنگائی کا ایک طوفان دروازے پر کھڑا ہے۔ Pakistan in the 60s was the fastest growing country in Asia, but unfortunately our country could not keep up that pace. The reason was that people did not trust the government. They thought that their taxes, it was spent on the lavish lifestyle of the ruling elite. 70 کی دہائی میں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا، مگر بدقسمتی سے یہ رفتار برقرار نہیں رکھ سکا۔ ماضی کے حکمراں عوام کا پیسہ اپنی عیاشیوں پر لٹاتے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب، کہا ترقی کی بنیاد سے بہتر طرز حکمرانی ہے، حکومت شفاف ہو تو ملک تیزی سے ترقی کرتا ہے۔ ہم نے مربوط اصلاحاتی پروگرام کا آغاز کر دیا، اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ترقی کی پرواز کرے۔ The Prophet's last sermon, it is a charter of human rights. It's about how human beings are equal. So the state of Medina was founded on incredible principles of justice and humanity. رسول اللہ کا آخری خطاب چارٹر آف ہیومن رائٹس تھا، ہم پاکستان کو بھی انہی اصولوں پر قائم کریں گے۔ چین نے ان اصولوں کو اختیار کیا اور آج سب کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے دنیا کو ترقی کا راستہ دکھا دیا، بولے سرمایہ کار پاکستان آئیں، خوب پیسہ بنائیں۔ 70 ممالک کو ایئرپورٹ پر ویزے دے رہے ہیں۔ پہاڑی سلسلوں کا چکر لگائیں، ثقافتی اور تاریخی مقامات کی سیر کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کا مشن یو اے ای اماراتی ولی عہد نے ویلکم کیا۔ شیخ محمد بن زید ال نہیان کی وزیر اعظم سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر گفتگو۔ عمران خان کی لبنانی ہم منصب سعد الحریری کے ساتھ بھی بیٹھک۔ شہباز شریف کو ہٹایا تو حالات بگڑ جائیں گے، لیگی رہنما خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں دھاڑ، کہا سسٹم کو جیم کر سکتے ہیں لیکن اداروں کا نقصان نہیں چاہتے۔ حکومت نواز شریف کی صحت کو ایشو بنا کر سیاست چمکا رہی ہے۔ ایوان میں ٹینشن نہیں ہوگی، اپوزیشن سے اتفاق ہوا تھا لیکن شہباز شریف نے ایوان کا ماحول خراب کیا۔ کپتان کے کھلاڑی نعیم الحق کا اپوزیشن پر باؤنسر، کہا اب پروڈکشن آرڈر اسی وقت جاری ہوگا جب ضابطہ اخلاق پر دستخط کریں گے، پروڈکشن آرڈر پر آ کر ایوان میں تلخ کلامی کی اجازت نہیں دیں گے۔ کراچی بہادر آباد میں پولیس کا ایکشن، ایم کیو ایم لندن کا مبینہ ٹارگٹ کلر پکڑا گیا۔ ساجد عرف بونا 41 سے زائد قتل کی وارداتوں میں مطلوب ہے، پولیس حکام کا دعویٰ، ملزم محکمہ صحت میں ملازمت کرتا ہے۔ سانحہ ساہیوال کے متاثرین حکومت سے مایوس، مقتول خلیل اور ذیشان کے اہل خانہ سڑکوں پر نکل آئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فرت اللہ بابر بھی اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے، انصاف دینے کا مطالبہ۔ اللہ کے مہمانوں کو ریلیف دینے کا اعلان، پرائیویٹ ٹورز آپریٹرز نے سستا حج پیکج پیش کر دیا۔ آل پاکستان حج فورم ایسوسی ایشن کے مطابق عازمین 3,75,000 روپے دیں اور رکن اعظم ادا کریں۔ جنت نظیر وادی میں جہنم کے نظارے، ریاستی دہشت گردی میں آج بھی 5 افراد سے جینے کا حق چھین لیا۔ نام نہاد آپریشن کے دوران گھر بھی جلا ڈالا، احتجاج کرنے والوں پر پیلٹ گنز کا استعمال، درجنوں زخمی ہو گئے۔
پاکستان کے سمندر میں جوانوں کا ایکشن، پاک بحریہ کی امن مشق 2019 کا تیسرا روز۔ نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا برطانیہ، ترکی، چین اور آسٹریلیا کے بحری جہازوں کا دورہ، کمانڈنگ افسران اور عملے سے ملاقاتیں، امیر البحر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ بادل برسیں گے، برف بھی خوب پڑے گی، عوام ہو جائے تیار، کل سے سردی کی نئی لہر آئے گی۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی، سرد ہواؤں کے جھونکے کراچی والوں کو بھی کپ کپائیں گے۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں کھانا باہر کھائیں، باربیکیو، مچھلی اور کڑھائی سے سردی بھگائیں۔ چھٹی والے دن کراچی والوں کے ہوٹلز پر ڈیرے۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں شائستہ اقبال اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور سربراہ IMF کے درمیان ہونے والی بڑی بیٹھک سے عمران خان نے ملکی معیشت بہتر بنانے کے لیے اہم قدم اٹھا لیا۔ دبئی میں مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹین لوگارڈ سے اہم ملاقات کر لی۔ ملاقات میں IMF کے بیل آؤٹ پیکج سمیت ملکی معاشی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ سربراہ IMF نے کہا کہ پاکستان کی حکومت درست سمت پر گامزن ہے، پاکستان کے لیے IMF کا منصوبہ پیکج تیار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملاقات کے بعد ٹویٹ بھی کیا، جس میں IMF کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ IMF سربراہ اور ہمارے خیالات میں ہم آہنگی پائی گئی ہے۔ IMF سے بہت سے معاملات پر اتفاق رائے ہوا ہے، اصلاحاتی عمل میں کم آمدن والوں کو ریلیف دیا جائے گا۔ اپنی شرائط منوا پائے گا یا IMF کی مرضی پر قرض اٹھائے گا؟ دبئی میں بڑی بیٹھک لگ گئی۔ وزیر اعظم اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے درمیان ملاقات میں ملکی معاشی صورتحال اور بیل آؤٹ پیکج پر بات ہوئی۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لگارڈ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سے اچھی اور تعمیری ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی معاشی ترقی اور مستقبل پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں طے ہوا کہ IMF پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ IMF کے مضبوط پیکج سے پاکستانی معیشت میں استحکام آئے گا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت درست سمت پر معاشی اقدامات کر رہی ہے، پاکستان سے تعاون جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ملاقات میں مزید کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری۔ طارق، بتائیے گا کہ مزید کیا بات چیت ہوئی ہے؟ اب دیکھیں، خاصی پیش رفت ہوئی ہے جس کی تصدیق تھوڑی دیر پہلے وزیر خارجہ نے اپنی گفتگو میں بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بیسک سٹرکچر ہے ٹاکس کا اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے، اور اس بات پہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ جو وزارت خزانہ نے ابھی وزارت خزانہ کے جو ذرائع ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ملاقات میں فریقین نے جو پالیسی کے معاملات ہیں ان پر اتفاق رائے کیا ہے، اور پاکستان اور IMF کے درمیان پروگرام کی تفصیلات طے کرنے کے لیے بات چیت جاری رہے گی، یعنی بات چیت کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنا ایک ٹویٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اس ٹویٹ میں بھی جو گفتگو ہوئی ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو بیسک چیزیں ان پر اتفاق ہوا ہے، اور اب یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ خاص طور پر پاکستان کی جو خواہش ہے کہ IMF سے جو پیکج ملے اس میں پاکستان کے عوام پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، اور شرائط جو ہے وہ پاکستان کے حق میں اور شرائط نرم ہوں۔ تو ظاہر ہے جو آج IMF کی جو MD ہیں ان کی اور پرائم منسٹر پاکستان کی گفتگو ہوئی ہے، اس میں وزیر خارجہ بھی تھے، وزیر خزانہ بھی تھے، تو اس کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان سے تو یہی اشارے ملتے ہیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھے گی، اور جلدی وفود کا تبادلہ بھی ہوگا، اور وفود کے تبادلے میں پھر جو ہے بیسک چیزیں طے ہوں گی۔ لیکن جو پاکستان کا جو آئیڈیا ہے، جو بیسک فریم ورک ہے پاکستان کی جانب سے اور IMF کی جانب سے اس اتفاق ہے، اس پر جو ہے وہ اس اسٹرکچر پر اتفاق رائے ہے، اور لہٰذا بات چیت اب آگے بڑھے گی۔ بہت شکریہ طارق چودھری۔ اسی سلسلے میں آپ کو بتائیں کہ IMF اور پاکستان ایک پیج پر آ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خوشخبری سنا دی، کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اور کرسٹین لوگارڈ کی ملاقات مثبت رہی، ہم آگے بڑھنے کے بنیادی اصول پر پہنچ گئے ہیں۔ دبئی میں پرائم منسٹر کی اور ان کی ٹیم کی کرسٹین لگارڈ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں IMF کی، ان کے ساتھ بہت مفید میٹنگ رہی، تبادلہ خیال ہوا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ IMF کے ساتھ پاکستان کی ہم آہنگی ہو چکی ہے۔ ہم ایک بنیادی اصول پر
पहुंच गए हैं कि हमने आगे किस तरह बढ़ना है। पाकिस्तान और IMF इन पार्टनरशिप पे आगे बढ़ने का हमारा फैसला हुआ है। इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम हम लेकर आएंगे जिसमें हमारी कोशिश होगी कि हम मुल्क की मईशत को उठाएं और जो मुल्क का कमज़ोर तबका है, जो माली तौर पर जो मुश्किलात में तबका है उसको प्रोटेक्ट भी करें। तो आज ब्रॉड प्रिंसिपल्स पर हमारा एक अच्छी पेशरफ्त हुई है और अनकरीब इंशाअल्लाह आपको मज़ीद जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो तय होती नज़र आएंगी और इस प्रोग्राम एक कामयाब एक जो अंडरस्टैंडिंग है जो आज की मीटिंग से तय हुई है वो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। खुदकुशी कर लूंगा मगर पैसे नहीं मांगूंगा, इमरान खान क्या कसम भूल गए? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने IMF के पास जाने पर वजीर आजम के खिलाफ तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा कि वजीर आजम आलमी गदागर बनकर पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं। IMF से डील पहले ही हो चुकी, अब सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। वो वजीर आजम जो कभी भैंसों की नीलामी कर रहा था, जो कभी अपने अमले की और दफ्तर की गाड़ियों की नीलामी कर रहा था, अब वो एक आलमी गदागर बन के पूरी दुनिया में पैसे मांगता फिर रहा है। और इमरान खान साहब अपनी वो कस्में भूल गए हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन किसी से पैसे नहीं मांगूंगा। इस वक्त IMF के पास जाकर जो वो मीटिंग्स कर रहे हैं, असल बात यह है कि वो IMF के साथ खुफिया मुआहदा कर चुके हैं और उसकी शराइत पूरी करने का तमाम बोझ पाकिस्तान के अवाम पे डाल चुके हैं और अब वो एक ड्रामा कर रहे हैं कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिल के तो मुज़ाकरात करूँगा। इन्होंने मुल्क के अंदर जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ नाफिज की हैं वो अमीरों की पॉलिसियाँ हैं। माजी के हुक्मरान अवाम का पैसा अपनी अय्याशियों पर लुटाते रहे। 70 की दहाई में तेज़ी से तरक्की करने वाला पाकिस्तान अपनी रफ्तार बरकरार ना रख सका। वज़ीर आज़म इमरान खान का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खिताब चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के उसूलों पर कायम करेंगे। उन्होंने बैरून मुल्क सरमायाकारों को मशवरा दिया कि मुल्क में सरमायाकारी का दुरुस्त वक्त यही है। 70 मुमालिक को वीजा जारी कर रहे हैं। Pakistan in the 60s was the fastest growing country in Asia, but unfortunately our country could not keep up that pace. So in Pakistan's case we were going up and then various things happened when we started our down cycle. The reason was that people did not trust the government. They thought that their taxes, it was spent on the lavish lifestyle of the ruling elite, and of course then the levels of corruption, because corruption is basically stealing taxpayers' money. The Prophet's last sermon, it is a charter of human rights. It's about how human beings are equal. So the state of Medina was founded on incredible principles of justice and humanity. We must in Pakistan start a reform program. Reforms are painful. We have started working on ease of doing business, making it easier for people to do business, easier for the investors. So we are conducting a series of reforms. Pakistan now has a chance. Already we are seeing optimism. Investors are coming into our country. We feel that this is the time that Pakistan will take off. वज़ीर आज़म इमरान खान 7वीं आलमी सरबराही इजलास में शिरकत के लिए एक रोज़ा दौरे पर दुबई पहुंचे, जहां अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अपने लबनानी हम मनसब साद अल हरीरी से भी मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर ख़जाना असद उमर, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी समेत दीगर आला हुक्काम भी शरीक थे। अभी आपको अहम खबर दें, अफगान सदर ने तालिबान को अफगानिस्तान में अपना दफ्तर खोलने की पेशकश कर दी। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगान हुकूमत तैयार है
तालिबान काबुल, कंधार या नंगरहार कहीं भी अपना दफ्तर खोल सकते हैं। नंगरहार में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान में पायदार अमन वापस आएगा, इसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। अफगान सदर अशरफ गनी की पेशकश पर तालिबान कतर दफ्तर के तर्जुमान का रद्द अमल भी सामने आया है, जिसमें तर्जुमान का कहना है कि अफगान सदर की पेशकश अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। हम अपने दोहा के सियासी दफ्तर के लिए आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत चाहते हैं। और अब जिक्र सियासी सूरत हाल का। शहबाज शरीफ को पीएसी की चेयरमैनशिप से हटाया तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को आगाह कर दिया, कहा कि नून लीग भी सिस्टम को मुंजमद कर सकती है लेकिन इदारों का नुकसान नहीं चाहते। उन्होंने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ की सेहत पर हुकूमत से कोई रियायत नहीं मांग रहे, हुकूमत खुद इस मामले को इशू बनाकर सियासी फ़ायदा चाहती है। मियाँ शहबाज शरीफ की भी ये बात नहीं है, उसकी ज़ात की बात नहीं है। उनको हटाने से उनको फ़ायदा हासिल होगा कि ये सिस्टम को नुकसान पहुँचेगा, हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, पार्लियामेंट के अदारे को नुकसान पहुँचेगा। अगर मियाँ शहबाज शरीफ को हटाया गया या हुकूमत ने अपना रवैया दुरुस्त न किया गया तो हम भी इस सारे सिस्टम को जो है बिल्कुल मुंजमद कर सकते हैं, फिर उसके साथ सिस्टम को और अदारों को नुकसान पहुँचे। ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि हम कोई रायत चाहते हैं या कोई फेवर चाहते हैं या डील चाहते हैं। मियाँ साहब की बीमारी को एक सियासी इशू बना के उसमें से कोई फ़ायदा, सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं।